السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے اور بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے۔ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک کو اپنے ذمہ حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی صورت میں حقوق کی ادائیگی ہوگی اور تعلقات میں استحکام پیدا ہوگا۔ ایک اہم حق جو خود دونوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی طبیعت اور خواہش کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ مثلاً بعض طبعیں انتہائی شہوانی ہوتی ہیں، اس قسم کی طبیعت رکھنے والوں کو بار بار اس کی تکمیل کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور بعض طبعیں بہت کمزور شہوت والی ہوتی ہیں، ان کو اس طرف میلان کم ہوتا ہے۔ اب اگر دونوں کی طبیعتیں یکساں اور ایک ہی طرح کی ہوں تب تو کوئی بات نہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے کی خواہش بہت کم ہوتی ہے۔ اگر مرد کو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہو تو اسے اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنا چاہیے اور عورت کے مزاج کا خیال کر کے کبھی کبھار قصد کرنا چاہیے، اور اگر مرد کمزور طبیعت کا ہے تو عورت کی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے مقویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد اپنی طبیعت کی بنا پر صحبت میں بہت کمی کر دے اور بیوی اس کی منتظر بنی رہے، اس میں بہت ہی نقصانات ہیں۔ مقویات میں سب سے اچھی چیز عمدہ خوراک، چھوٹے جانوروں پرندوں کا گوشت، انڈا نیم گوشت اور مچھلی اور مغزیات بادام چلغوزہ وغیرہ ہیں۔ بہرحال دونوں کے اعتدال سے ہی زندگی خوشگوار ہوگی۔ حیض اور نفاس کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا حرام اور ناجائز ہے، بلکہ ایسے اوقات میں ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر کھولنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی بدن سے لطف اندوز ہونا اور ساتھ میں سونا جائز ہے، بشرطے کہ صحبت میں واقع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ ناپاکی کے زمانے میں بھی عورت کو اپنی الفت و محبت کی کمی کا احساس نہ ہونے دیں، البتہ جماع سے پوری طرح بچیں۔ بیوی صرف خواہش پوری کرنے کے لیے یا حصول اولاد ہی کے لیے نہیں، بلکہ ایک بڑی حکمت والی الفت و محبت ہے جس سے سارا تکان دور ہو کر دل باغ باغ ہو جائے، جو کسی اور جگہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ شوہر جب نکاح کر کے اپنی بیوی کو گھر لے تو اس کی حفاظت اور اس کے حقوق کی رعایت بہت ہی ضروری ہے۔ شریعت نے ذمہ دارانہ طور پر عورت کے 3 حقوق مرد پر لازم کیے ہیں، جن کا بیان شرعی حقوق کے ذیل میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نان و نفقہ یعنی کھانے پینے کا خرچ۔ نمبر 2، لباس یعنی بیوی کے کپڑے وغیرہ کا خرچ۔ نمبر 3، سکنا یعنی رہنے کا مکان۔ پہلے 2 حقوق میں شوہر کو اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرنا ضروری ہے۔ گویا عورت کے کھانے اور کپڑے کی پوری ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ وہ خود بھی کھائے گا اور بیوی کو بھی کھلائے گا، وہ خود بھی پہنے گا اور بیوی کو بھی پہنائے گا۔ عورت کو ان چیزوں کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں اور نہ عورت کمانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ان دونوں حقوق میں شوہر کو بیوی کے ذوق کی رعایت کرنی چاہیے، بشرطے کہ شریعت کے منافی نہ ہو۔ تیسری چیز ہے مکان۔ اس کا نظم بھی شوہر کے ذمہ ضروری ہے۔ اگر مکان میں بہت سے رہنے والے ہوں اور ماں باپ بھی ہوں تو کوئی ایسا کمرہ ضرور ہونا چاہیے جس میں وہ دونوں تنہائی کے وقت بے تکلفی کے ساتھ مل سکیں۔ اگر گھر میں رہنے والے بہت سے افراد ہوں تو عورت کو غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے آنا جانا برا ہے۔ کم از کم ہر مکان میں مردانہ اور زنانہ حصہ الگ الگ کرنا چاہیے۔ مسائل اور آپس کے حقوق کی زیادہ تفصیل کے لیے اردو کتابوں میں بہشتی زیور، بہشتی ثمر، ہدیۃ النساء، تحفۃ الوالد والولد وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آقر نے رسالہ مختصر رکھنے کے پیش نظر ضروری باتیں بیان کر کے تفصیلات چھوڑ دی ہیں۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو عورتوں میں عموماً کم پائی جاتی ہیں۔ شجاعت و بہادری، عزت و حمیت، علم و مروت، اور ایسے ہی حاکمیت اور امریت، قوت فیصلہ، سطوت و دبدبہ، یہ مرد میں بدرجہ کمال پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے مرد کو عورت پر قوامیت اور اختیار دیا ہے، اور یہ شوہر ہی کا فریضہ ہے کہ وہ عورت کے اخلاق کی نگرانی کرے۔ عورت کے اندر اگر گھر کے نوکروں اور اجنبی لوگوں کے ساتھ نرمی اور ہنسی مذاق اور گفتگو پائی جائے
تو اسے فوراً تنبیہ کرے اور اسے ان باتوں سے روکے، اور شروع ہی میں ان باتوں سے روک دینا آسان ہے۔ اس سے کہے اس وقت خاموشی اختیار کی جائے اور پھر معاملہ آگے بڑھ جائے۔ عورت کی اس حالت کو دیکھ کر اگر مرد پر کوئی اثر نہ ہو اور اس کے چہرے پر بل بھی نہ پڑے تو ایسا آدمی دیوس ہے، جو حدیث میں ملعون ہے۔ عورت کو بالکل آزاد نہ چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے بے خوف و خطر اس سے باتیں کرے، جو چاہے ہنسے بولے۔ عورت بہت ہی قیمتی جوہر ہے، اس کی حفاظت شوہر کا فریضہ ہے۔ اسی طرح اپنے گھر میں بلا وجہ لوگوں کی آمد و رفت بھی زیادہ نہ رکھنی چاہیے۔ لیکن عورت کو تنبیہ کرنے اور اس کی اصلاح کا یہ مطلب نہیں کہ جب چاہے ذرا سی بات پر برس پڑے، ڈانٹ ڈپٹ اور مار دھاڑ شروع کر دے۔ یہ شرافت اور انسانیت کے خلاف ہے۔ نہ ہی معمولی باتوں پر، جیسے کسی کو دیکھ لینے پر یا کسی کے ہنس لینے پر، عورت کو مشتبہ اور مشکوک قرار دیا جائے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اس کے احوال پر نظر رکھنی چاہیے۔ عورت سے اگر کوئی نازیبا بات صادر ہو جائے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے تو معمولی بے رخی اور چہرے پر بل ڈال کر تنبیہ کی جائے، اور اگر وہ اس سے نہ سمجھے تو 1-2 رات کے لیے اپنا بستر اس سے الگ کر لینا چاہیے۔ اگر دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی تو اتنا ہی کافی ہے اور گالی گلوچ کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی غلط بات کو چھوڑنے پر اب بھی تیار نہیں ہوئی تو تھوڑی مار کی اجازت ہے، لیکن نوکروں کی طرح مارنے سے پھر بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ مرد اپنی بیوی کو دن میں غلام اور بانی کی طرح مارتا ہے اور پھر رات کو اس سے جماع کرتا ہے۔ باقی یہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ عورت کی طرف سے گھریلو کسی بات پر ناراضگی یا آپ کی طرف سے کسی مطالبہ کے پورا نہ ہونے پر اس کا روٹھ جانا طبیعی چیز ہے، بلکہ یہ اس کی محبوبانہ فطرت کا خاصہ ہے۔ تنبیہ: مرد کو اتنی بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کی کسی بات پر اگر غصہ آ جائے تو بے قابو نہ ہو۔ اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس لیے اس کی بدخلقی اور تیز مزاجی پر صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر زیادہ غصہ ہو تو وہاں سے الگ ہو جائے، تعوذ پڑھے، پانی پی لے، جس حالت پر تھا اسے بدل دے۔ یاد رکھو کہ پہلوانوں کو پچھاڑنا بہادری اور کمال نہیں، بلکہ بہادری یہ ہے کہ غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور طبیعت اور زبان کنٹرول میں ہو، ورنہ اگر خدا نخواستہ غصے میں کوئی بات کہہ دی، یعنی مثلاً طلاق دے دی، تو پوری زندگی بدل جائے گی اور پھر تو بھی افسوس کرنے لگے گا۔ غصہ کی کیفیت میں کوئی بھی اہم کام کرنا عقل مندی اور شجاعت کے خلاف ہے۔ اس لیے جب غصہ کافور ہو جائے اس کے بعد ہی سوچ سمجھ کر اور مخلص دوست اور رشتہ داروں سے مشورہ کر کے آگے کو اقدام کرے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں اور بھی ایسی ہیں جن کا اختیار کرنا مرد کے لیے بیوی کے حق کی تکمیل میں مفید ہے۔ عورت کو بے پردگی سے حتی الامکان بچائے رکھے اور غیر محرم اجنبی مردوں سے ربط و ضبط اور آمد و رفت سے منع کر دے۔ بیوی کو شوہر کے سامنے ہمیشہ زینت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کی نگاہ غیروں پر نہ پڑے اور اس کی طرف سے دل میں کوئی کدورت پیدا نہ ہو۔ اس کا حکم شریعت میں بھی کیا گیا ہے، بالخصوص جب شوہر سفر سے آئے تو عورت زینت اختیار کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مدینہ سے باہر قیام کرتے تاکہ مدینہ میں عورتوں کو اطلاع مل جائے اور وہ صاف ستھری ہو جائیں۔ بیوی کی خاطر شوہر کو بھی صاف ستھرا اور اچھے کپڑے میں رہنا چاہیے تاکہ اس کا میلان بھی آپ کی طرف باقی رہے۔ اگر بیوی عمدہ کپڑے اور زیورات کی بہت ہی زیادہ شوقین ہے تو بڑی حکمت سے زاہدوں کے واقعات اور اللہ کی نیک بندیوں کے قصے اور دنیا کی بے ثباتی سے اور زائد از ضرورت سامان سے اس کی رغبت کم ہو جائے۔ اگر اس طرح اس کی رغبت کو کم نہیں کیا گیا تو اس کی یہ ہوس پورے گھر کو برباد کر سکتی ہے۔ عورت کے سامنے کپڑے اور زیورات وغیرہ میں
کوئی چیز برائی نظر آئے تو اس کی پوری تحقیق کر لے کہ کہاں سے آئی اور کیوں، ورنہ بگاڑ کے راستے اسی طرح شروع ہوتے ہیں۔ کاروبار کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ سارا وقت اسی ادھیڑ پن میں نہ لگائے رکھیں، بلکہ کچھ وقت بیوی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ہنسنے بولنے کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ بیوی اگر سلیقہ مند اور نیک ہے تو کبھی کبھار ایک آدھ جملہ سے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کو خوشی حاصل ہو۔ بیوی کے رمز اور اشاروں کو بھی سمجھنے کی پوری کوشش کی جائے۔ وہ بہت سی باتیں زبان سے نہیں کہتی، البتہ اشاروں میں اور چہرے کے ناز و انداز میں کہہ جاتی ہے۔ بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے برا بھلا نہ کہنا چاہیے، ورنہ گھر کا لطف ختم ہو جائے گا اور بچے اپنی والدہ پر بے باک ہو جائیں گے۔ بیوی بچوں کے ساتھ انتہائی الفت و محبت کے ساتھ رہنا سیکھو۔ پھاڑ کھانے والے شیر اور چیتے کی طرح رہنے کی عادت نہ ڈالو، نہ ہی ہر وقت حاکمانہ رواج چلاؤ۔ اپنی بیوی کے سامنے کسی پرائی عورت کی تعریف نہ کرو، بالخصوص کسی کے حسن و جمال کا ذکر اس کے دل کو شکستہ بنا دے گا اور تم اس کی نگاہ میں مشکوک بن جاؤ گے۔ امور خانہ داری یعنی گھر کے کام کاج میں اس کی رائے کو وقت دو کہ اس کی رائے اس معاملہ میں بسا اوقات صحیح ہوتی ہے۔ بیوی کے سامنے کسی بات میں حجت بازی نہ کیجیے کہ اس کے لائق نہیں، ہاں اس کے ساتھ جذبات کا لحاظ رکھ کر برتاؤ کیا جائے، یہی اس کے لائق ہے۔ عورت اگر پڑھی لکھی ہو تو اسے اچھی اخلاق اور مذہبی کتابیں پڑھنے کو دے دو، ناول، افسانے اور خرافات کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے۔ کبھی کبھار گھر میں کچھ گڑبڑ ہو تو اسے اندر ہی اندر نمٹ لو، باہر دوسروں تک نہ پھیلاؤ۔ بد اخلاق عورتوں کے ساتھ ہرگز جوڑ نہ ہونے دیا جائے، ورنہ وہ اسے بھی برباد کر دیں گی۔ اگر گھر میں ماں بہنوں کے ساتھ بیوی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نمٹا دیا کرو۔ گھر کے معاملات میں نہ بہت زیادہ سخت نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی بد زبان اور بد اخلاق عورت سے پالا پڑ گیا اور اصلاح کی کوئی امید نہیں تو مجبوری میں اس کو علیحدہ کرنے ہی میں بھلائی ہے، مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ حدیث پاک میں صاف طور پر ارشاد ہے کہ عورت بائیں جانب کے اوپر کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی ہے، لہٰذا اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، ورنہ بالکل سیدھی کرنے جائے گا تو توڑ بیٹھے گا۔ اس لیے مرد کو حتی الامکان تحمل سے کام لینا چاہیے، حتی الامکان طلاق سے بچنا چاہیے۔ شریعت نے طلاق کو پسند نہیں کیا۔ ابوغض المباحات فرمایا ہے، یعنی یہ مباح اور جائز کاموں میں بہت برا کام ہے، اس پر اقدام بہت سوچ سمجھ کر اور اپنے مخصوص متعلقین سے مشورہ کر کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ 3 طلاق دینا اور وہ بھی ایک ہی ساتھ برا ہے، شاید پشیمانی اٹھانی پڑے۔ عورت اگر بیمار ہے یا اس کے حیض میں گڑبڑ ہے تو جلد ہی اس کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بیوی پر شوہر کے حقوق۔ جس طرح مرد کے ذمہ عورت کے بہت سے شرعی اور اخلاقی حقوق ہیں، ایسے ہی عورت کے ذمہ شوہر کے بہت سے حقوق ہیں جن کو اپنانا اس کا فریضہ ہے۔ عورت کے ذمہ شوہر کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب اس نے اپنی ذات شوہر کے سپرد کر دی ہے تو اس کی ہمیشہ حفاظت کرے اور اس سلسلے میں خیانت کا ارتکاب نہ کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ حاضر ہو یا غائب، یعنی کہیں سفر پر گیا ہو، کسی اجنبی مرد سے تعلق قائم کرنا اعلیٰ درجہ کی خیانت اور بد عہدی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس مرد نے عورت سے نکاح کیا ہے اس کا ایک مقصد غلط جگہ سے نفسانی خواہش کو چھوڑ کر جائز اور حلال جگہ پر پورا کرنا ہے۔ اس لیے شوہر کو جب کبھی اس کا تقاضا ہو تو اس کو اس کا موقع دیا جائے اور اس سلسلے میں بلا وجہ کوئی بہانہ نہ بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر شوہر تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلائے اور تم روٹی اور توے پر بیٹھی ہو تب بھی تم اپنا کام چھوڑ کر اس کے تقاضے کو پورا کرو۔ اس کا بھی خیال رہے کہ خواہش پیدا ہونے پر دن میں بھی صحبت جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بعض اوقات دن میں جماع کرنا ثابت ہے۔ جو کچھ بھی مال اور سامان ہے اس کی حفاظت کرے، اس کو شوہر کی مرضی کے خلاف اور غلط مقام پر نہ خرچ کیا جائے۔ اسی طرح ضرورت کے کاموں میں بھی فضول خرچی نہ کرے۔
بلکہ کفایت شعاری کو اپنا شعار بنائے۔ عورت کو چاہیے کہ امور خانہ داری کو اچھے طریقے پر سیکھ لے اور شوہر کے مزاج کے موافق کھانے پینے، رہنے سہنے اور اوڑھنے بچھونے کا انتظام کرے۔ عورت کو شوہر کی باتوں پر اور اس کے کام پر بار بار روٹھ جانا اور اپنی کسی بات کے پورا نہ ہونے پر ناراض ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس سے محبت میں کمی آتی ہے اور شوہر ایک بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ بیوی کو ایسی بے تکی عادتوں سے بہت بچنا چاہیے۔ بیوی کو شوہر پر یا اس کی کسی بات پر غصہ ہونا اور بد کلامی کرنا، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا انتہا درجے کی بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ شوہر اگر اپنی شرافت یا کسی مجبوری کے سبب کچھ نہیں کہتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہو کرو۔ اگر ایسی حرکت تم نے کی تو شوہر کے دل میں تمہاری وقت اور محبت ختم ہو جائے گی، اور کیا عجب کچھ دنوں کے بعد تفریق تک نوبت پہنچ جائے اور تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی کو شوہر کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے معاملے میں بڑی رواداری اور میل جول کا رکھنا چاہیے، چاہے سسرال والوں سے کچھ تکلیف ہی پہنچے۔ ہر وقت شوہر کے سامنے سسرال والوں کی شکوہ شکایت اور معمولی باتوں پر جھنجھلانا عورت کی محبت کو کم کر دے گا۔ اور ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ جب کبھی گھر میں ایک دو عورتیں یا دو چار بچے ہوں تو ہر بات اپنی طبیعت کے موافق نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف تو کہاں نہیں پیش آئے گا۔ اس لیے سسرال والوں کے تمام چھوٹے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، اس سے محبت بڑھے گی اور زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے قدرتی حسن و جمال اور دل آویزیوں کی پوری طرح حفاظت کرے، ضائع ہونے سے بچائے، تاکہ شوہر کی نگاہ اس سے ہٹ کر دوسری جگہ نہ جمے۔